السلام سر، خیریت سے آپ؟ کہاں پر ہیں؟ سر ہم کلاس کے لیے جا رہے ہیں، گراؤنڈ میں ابھی کار میں ہیں یا ہائی ٹیک سٹی سے آگے جا رہے ہیں این سی سی کی کلاس کے لیے یونیفارم ہے۔ جی، کس میں ہیں آپ؟ بس میں ہیں؟ اچھا، گاڑی میں ہیں؟ سر یونیورسٹی کار ہے، یونیورسٹی کی کار ہے اس میں۔ چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیے اٹینڈ کرنا ممکن ہو تو آپ کنٹینیو کیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل عام اور صحافت میں آپ سبھی طلباء کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا پرچہ ہے نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرز، قومی اور بین الاقوامی معاملات۔ اس پرچے پر ہم نے پچھلی 2 کلاسز سے آپ لوگوں سے کچھ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کلاس میں آپ بھی شریک ہوئیے گا، اس کلاس کا آپ بھی حصہ بنیے گا۔ رقیب تیار ہیں؟ سر کل کی کلاس میں سر انتم نہیں رہ پائے تھے سر کچھ کام ہاں، آ تو گیا تھا پرسوں سر۔ بھی ہم نے تو یہ بات کہی تھی کہ آپ کو کوئی 1 یا 2 انٹرنیشنل نیوز پڑھنی ہے اور اس کا خلاصہ اپنے شبدوں میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ سر سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا سر، آگے سے سر ان کا خیال رکھیں چلیے، آج جب کے لیے تک میں۔ کہ دوسرے اسٹوڈنٹ جوائن کریں۔ اچھا، دوسرے ابھی تک جوائن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سب لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں کلاس میں؟ کوئی آئیڈیا آپ کو؟ سر ابھی 10 نہیں بجے ہیں سر، اسی لیے سر سوچ رہے ہوں گے کہ کلاس ابھی اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ سر ہم میسج کر دیے کہ کلاس شروع ہو چکی ہے، سر انتظار کر رہے ہیں، شاید آپ جوائن کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ ایک طرف دنیا ساری مسائل کا شکار ہے، لیکن ہم ٹیچرز کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور جب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میرے حساب سے ہم ٹیچرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کچھ دیر پہلے کلاس شروع کر دیں یا کچھ دیر زیادہ کلاس لے لیں تو اس میں میرے حساب سے طالب علموں کا بھلا ہی ہوگا۔ آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے، بنتی ہے، گزارش ہے، درخواست ہے کہ اخبارات پڑھیے گا۔ اخبار پڑھنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر معاف کیجیے گا، اس طرح کی خبریں پڑھیے گا جس کا ذکر ہم کلاس میں کر رہے ہیں۔ جیسے 2 بڑی دلچسپ خبریں جو کہ میں کل آپ لوگوں کو گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، جس کو میں نے اپنے بورڈ پر بھی لکھ کر چھوڑا ہے کہ جنوبی کوریا سے ایک کل خبر آئی تھی۔ جنوبی کوریا، اردو میں کیا بولیں گے اس کو ممتاز؟ جنوبی کوریا، اردو میں جنوبی کوریا بول رہے ہیں تو انگریزی میں کیا بولیں گے؟ ساؤتھ کوریا سر۔ ویری گڈ۔ ساؤتھ کوریا سے ایک نیوز آئی تھی، بڑی دلچسپ لگی مجھے نیوز، اور میں بھی چاہتا ہوں آپ طالب علم ڈھونڈ کر اس طرح کی خبروں کو نکالیں، ہم ڈسکس کریں گے۔ جب ہم اس طرح کی پریکٹس کریں گے تو شاید بہت زیادہ انجوائے بھی کر سکیں گے سبجیکٹ کو۔ تو وہاں سے خبر یہ آئی کہ وہاں کے پریسیڈنٹ کے حوالے سے کوٹ کیا گیا ہے خبر میں یہ کوٹ کیا گیا ہے کہ ساؤتھ کوریا میں وہاں پر لوگ کتے کا گوشت بھی کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جی سر، سنی تھی خبر۔ وہاں پر لوگ کتے کو بھی غذا کے مطلب یا گوشت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو خبر یہ تھی کہ وہاں کے جو پریسیڈنٹ ہے، پریسیڈنٹ آف ساؤتھ کوریا، ان کا یہ پرپوزل تھا یا ان کی یہ رائے تھی کہ کتے کے گوشت کھانے پر، کتے کے گوشت کے استعمال پر کھانے کے لیے پابندی لگنی چاہیے۔ تو ایک ہیومن انٹرسٹ کی سٹوری تھی، اور خاص طور پر ہم دنیا کے جس حصے میں رہتے ہیں وہاں پر ہمارے ہاں انڈیا میں کوئی کھاتے ہیں کتے کا گوشت؟ بھارت دیش میں مجھے تو نہیں اطلاع اس کی ہے۔ آپ لوگ نارتھ ایسٹ میں تھوڑا بہت کا سنا تھا، بٹ کنفرم نہیں ہے۔ جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں وہاں پر لوگ کھاتے ہیں، چونکہ ان کے پڑوس میں چین ہے، اور چین کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ اور دوسری جو خبر تھی جو مجھے بڑی دلچسپ لگی وہ یہ تھی کہ پوری دنیا میں فی الوقت آج بھی
जो कोविड है या कोविड की वैक्सीन है वो मुसलसल खबरों में है। तो फिलिपाइन से ये खबर आई थी। फिलिपाइन भी एक और मुल्क है जो कि इत्तेफाक देखिए आप, पहली जो मिसाल है वो भी साउथ कोरिया की थी, ह्यूमन इंटरेस्ट की, बड़ी मतलब दिलचस्प लगी मुझे खबर। दूसरी जो खबर थी वो फिलिपाइन से थी। फिलिपाइन के सदर हैं, उनका नाम है दोतरस। शायद मैं उसको प्रोनाउंस जिस अंदाज में कर रहा हूँ आप लोग उसको समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे नहीं मालूम, लेकिन जब आप खुद सर्च करेंगे जो फिलिपाइन के प्रेसिडेंट है तो उनका नाम ऐसे ही कुछ है, दूतरस। उनके हवाले से ये खबर आई कि उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दे दी। जी हाँ, फिलिपाइन ने अमेरिका को वार्निंग दे दी कि आप या तो कोविड की जो वैक्सीन है वो सप्लाई करो, नहीं तो फिर आप हमारा मुल्क छोड़ दो। तो ये हमारा मुल्क छोड़ दो की बात इसलिए आई कि फिर से इस चीज़ को समझने के लिए आप देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ ये था कि अमेरिका ने अपने मुल्क से बाहर, अमेरिका ने अपनी सरजमीन, अपनी सरहदात, अपने मुल्क से बाहर भी अपने फौजी अड्डे कायम किए थे। जैसे अमेरिका का एक फौजी अड्डा जर्मनी में था, अमेरिका का एक फौजी अड्डा जापान में है, अमेरिका का एक फौजी अड्डा फिलिपाइन में भी है। तो फिलिपाइन में तो पहले अमेरिका ने वहाँ से अपने फौजियों को वापस बुला लिया था। उसके बाद जिस तरीके से अगर हम मौजूदा हालात में देखें, जब अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतरस, उन्होंने खुद भी कहा है कि अमेरिका और चीन को जो अपने मसाइल हैं उन मसाइल को बातचीत के ज़रिए से हल करना चाहिए। तो इस पस मंज़र में चीन के ख़िलाफ़ जिस तरीके से अमेरिका सिफारती सतह पर सरगर्म है, तो उसमें कि ये प्रपोज़ल भी था कि अमेरिका दोबारा फिलिपाइन में अपना जो फ़ौजी अड्डा है वो कायम करना चाहता है। तो ये बैकग्राउंड में जो वहाँ के सदर हैं, और ये जो फिलिपाइन के सदर हैं वो बड़े मीडिया में समझिए कि बड़े ही सख्त बयानात के लिए मशहूर हैं। उन्होंने बाराक ओबामा पर भी बड़ा ही रकीक किस्म का हमला किया था। उनके स्टेटमेंट पढ़िएगा, बड़े दिलचस्प हैं। तो ये चीज़ें क्या है तो वो हेड ऑफ द स्टेट यानी फिलिपाइन के प्रेसिडेंट है, लेकिन उनके जो बयानात होते हैं वो बयानात बड़े समझिए कि मीडिया में हाथों हाथ लिए जाते हैं, और मेरे हिसाब से तलबा को भी इस तरह के शख्सियात या इस तरह के बयानात पढ़ने में दिलचस्पी होगी। एक और आलमी शख्सियत थी जिन्हें अब साबिक कहा जाता है, अमेरिका के जो साबिक सदर हैं, क्या नाम है उनका, वो अपने बयानात को लेकर, अपने स्टेटमेंट को लेकर बड़े मीडिया के लिए पसंदीदा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा बड़ा ही दिलचस्प किस्सा बयान किया था। आप लोगों को याद है या नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली मरतबा इंतखाबात जीत कर सदर अमेरिका का हलफ उठाया था, तो उसके बाद उनका जो पहला बैरूनी दौरा था वो सऊदी अरब का था। फर्स्ट कंट्री टू विजिट वो सऊदी अरब था। तो सऊदी अरब से मतलब उनके बड़े समझिए कि करीबी ताल्लुकात थे। तो एक मरतबा उन्होंने खुद सऊदी अरब को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया था। बयान में ये था कि अगर हम, डोनाल्ड ट्रंप का ये गूगल पर आज भी आपको आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, कि अगर हम सऊदी हुकूमत से अपना सपोर्ट हटा लें, यानी जो हमारी इमदाद है या जो सपोर्ट है मिलिट्री ख़ास तौर पर, अगर हम वो हटा लेंगे तो सऊदी हुकूमत 10 दिनों में ख़त्म हो जाएगी, जवाल पजीर हो जाएगी। उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान मुझे उस वक्त याद आया जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकी अफवाज पूरी तरीके से बाहर निकल गई। जो अफ़गानिस्तान के सदर थे अशरफ गनी, वो अपना मुल्क छोड़कर फरार हो गए। इस तरफ अमेरिका का आखिरी फौजी अफ़गानिस्तान छोड़कर निकला, और उससे पहले ही समझिए कि एयरपोर्ट को छोड़कर, काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका ने कुछ दिनों तक अपना कंट्रोल बरकरार रखा, लेकिन जो वहाँ की समझिए कि हुकूमत थी वो जवाल पजीर हो गई और तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो मेरी आप लोगों से मैं फिर से एक मरतबा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी पसंदीदा या अपनी दिलचस्प खबरें सेलेक्ट कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा और लिख लीजिएगा। फिर ये जो प्रोग्राम है
پروگرام بتا رہا ہوں میں. یقیناً یہ پروگرام ہے ہمارا تعلیمی پروگرام ہے, کلاس کی شکل میں ہے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی پارٹیسپیٹ ہوں. عزیز طالب علموں, اسی طرح کی ایکسرسائز یا اسائنمنٹ میں نے آپ لوگوں کے جونیئرس کو بھی دیا تھا. انہوں نے کل ہی, یعنی پچھلے گزرا ہوا کل, yesterday we have a very interesting discussion in the class where students were involved. They selected their interesting news, what they feel was interesting to them, and we discuss in the class, because the paper which were they were studying is reporting and editing. So in which I have asked them to bring any 2 news items of their interest. تو وہ لوگ آئے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح سے اس دیکھیے, ایک تو ہے پرچہ نظریاتی طور پر پڑھنا, نصاب کے جو موضوعات ہیں وہ پڑھنا, اس کے حوالے سے نوٹس جمع کرنا اور پھر امتحان لکھنا. لیکن ہم جب اس پرچے میں جو کچھ پڑھے ہیں اس کو بڑھتیں گے, اس میں انوالو ہوں گے, انٹرسٹ لیں گے, اس حوالے سے محنت کریں گے, تو وہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ یہ محنت کریں. ضمیر آج ہمارے ساتھ ہیں, ورنہ میں یہ توقع کر رہا تھا کہ رقیب, ضمیر اور یہ کلاس میں اور بھی ہیں, نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, جو بڑے ہی سیریس اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ لوگ اگر کل کلاس میں ہوتے تو یقیناً آج یہ ہوم ورک کر کے آتے. اور کلاس مس ہونے کی شکل میں ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. آپ ہی کی سہولت کے لیے ہم اپنے جو لیسنس ہیں وہ یوٹیوب پر لگا رہے ہیں. لیکن دیکھیے, ہم یوٹیوب پر آپ کے اٹینڈنس کاؤنٹ نہیں کریں گے, کیونکہ جب تک آپ لوگ سیریسلی کلاس اٹینڈ نہیں کرنے کا کوئی ریزن نہیں بتائیں گے, پھر میرے لیے وہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اور یوٹیوب پر لیسن دیں گے. خیر, وہ سہولت کے لیے ہم لگائے ہیں تاکہ ان کیس اگر کسی وجہ سے لائٹ جاتی ہے یا کوئی پرابلم ہوتا ہے, آپ کلاس ہماری مس کرتے ہیں, تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بتائیے, کوئی طالب علم آج ہے تیار کلاس میں جو ہمارے ساتھ ڈسکشن میں حصہ لے سکے؟ ضمیر, نور مجسم, جی سر, السلام علیکم. کہاں تھے آپ کل؟ سر کل نیٹ ورک خراب تھا سر, نیٹ ورک پورا غائب, کال تک بھی نہیں لگتی تھی سر. چلیے, لیکن کل کے لیے, کل جمعہ ہے, اگر میں کل کلاس لوں کل, یا پھر اگر کل کلاس نہیں لیتا ہوں تو سمجھیے کہ پیر اور اگلے میں, میرے حساب سے اب اگلے مہینے سے, اگلے 1 تاریخ سے تو آپ کے باضابطہ طور پہ کلاسز شروع ہو جانے چاہیے. اور جب تک یہ والا سلاٹ کسی دوسری کلاس سے ریپلیس نہیں ہوتا, میں فی الوقت تو اسی ٹائم کو پریفر کروں گا. تو تیاری کیجیے گا آپ لوگ. ٹائم ٹیبل آپ لوگوں تک اگر پہنچ جاتا ہے پہلی سے, جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ بھئی یونیورسٹی کی طرف سے جو کیلنڈر ہے اس کیلنڈر کے حساب سے تو 1 تاریخ سے سبھی کلاسز اسٹارٹ ہونے چاہیے. دوسری کلاسز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں, مجھے اس کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کلاس میں آپ کم سے کم ضرور شریک ہوں. اور پھر اگر ٹائم ٹیبل کے حوالے سے آپ دیکھیں تو, اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ صبح 8 بجے بھی کلاس کے لیے تیار ہیں تو میں, اور مجھے یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ سبھی لوگ شریک ہوں گے, کہ میں جو صبح 8 بجے بھی آپ کی کلاس لینے کے لیے تیار ہوں. اور میں مطلب ٹائم ٹیبل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دن صبح کلاس ہوتی ہے, یا ہفتے میں 5 دن میں سے 3 دن کلاس ہوتی ہے. صبح والی کلاس اٹینڈ کر لیتے آپ لوگ, پھر دوپہر والی کلاس میں نظر نہیں آتے. تو میں چاہتا ہوں کوئی بھی ایک ٹائم فکس ہو, لیکن اس میں آپ ریگولرلی شریک ہوں. تو کل کے لیے آپ اس چیز کو ضرور نوٹ کیجئے گا کہ ہماری اگلی کلاس میں آپ لوگ اپنے آپ کی جو پسندیدہ 2 خبریں ہیں ان خبروں کو آپ کو پڑھنا ہے. تو خبریں جب آپ پڑھیں گے تو کس اخبار میں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو ریفرنس دینا ہے, سورس, اخبار کا سورس دینا ہے. ہو سکتا ہے آپ کوئی ویب سائٹ ہے پڑھیں تو ویب سائٹ کا ریفرنس ضرور دیجیے گا. اس کے بعد ان خبروں کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو کچھ سمجھا ہے اس کو اپنے شبدوں میں آپ لکھ لیجیے گا. جب آپ اپنے شبدوں میں لکھیں گے تو پھر آپ پہلے جب آپ کو انوائٹ کیا جائے گا تو آپ نے جو کچھ خبر لکھی ہے اس کا جو خلاصہ لکھا ہے وہ آپ سنائیں گے. اس کے بعد پھر ہم خبر میں کیا دلچسپ نکتہ ہے, پھر آپ کی دلچسپی کی وجہ کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے.
تو عزیز طالب علموں، میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور پر آپ لوگ، چونکہ اب ہم یہ فرسٹ یونٹ میں جو پڑھ رہے ہیں ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد کی دنیا ہے، سرد جنگ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر ایک خطبی نظام، انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو، ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی کلاسز میں. ایک خطبی نظام، بائی پولار ورلڈ ایک اصطلاح ہے. بائی پولار ورلڈ، اسی کا اپوزٹ ہے ایک خطبی نظام. امام ہیں ہمارے ساتھ؟ امام جواب دیجیے رقیب. نہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک یا نہیں پہنچ رہی؟ جی سر پہنچ رہی. جواب نہیں آ رہا ہے. دیکھیے، اردو کی یہ چھوٹی چھوٹی اصطلاحات ہیں، اس کو آپ لکھ لیجیے گا. کلاس جب اٹینڈ کرنے بیٹھے ہیں تو پین اور نوٹ بک ساتھ رکھیے گا. ایک خطبی نظام، الف یہ کاف ایک، خطبی نظام، خطب شمالی، خطب جنوبی. ایک خطبی نظام، یونی پولار ورلڈ، اردو میں لکھیں گے ایک خطبی نظام، اور انگریزی میں اس کا ٹرم ہے یونی پولار ورلڈ. اسی کا الٹا ہے بائی پولار، دو خطبی نظام. دراصل یہ سرد جنگ کے بعد جو عالمی سطح پر جو صورتحال ابھری تھی، اس کے پس منظر میں یہ ٹرمز، یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے. یعنی دو خطبی نظام مینس جہاں پر دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں، اور کسی نہ کسی سطح پہ، جیسے کوریا کو بھی تقسیم کیا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو آدھا کوریا کمیونسٹ کوریا بن گیا، اور آدھا کوریا، کمیونسٹ کوریا جو تھا وہ نارتھ کوریا آج بھی موجود ہے، اور ساؤتھ کوریا بنا جو امریکہ کا حمایتی یا دوست، امریکہ سے زیادہ اس کے قریبی تعلقات تھے. جرمنی ڈیوائڈ ہوا تھا تو ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی. ویسٹ جرمنی جو تھا وہ امریکہ کے ساتھ تھا، اور ایسٹ جرمنی جو تھا وہ کمیونسٹ بلاک میں چلے گیا تھا. یعنی دنیا میں جو تھا ہر جگہ اگر تقسیم ہو رہی یا مقابلہ ہو رہا تو دو بڑے پاورز کے درمیان ہو رہا تھا. تو اسی کو جو ٹرم یوز کیا جاتا ہے، اصطلاح یوز کی جاتی ہے بائی پولار ورلڈ. یعنی دنیا میں مطلب کہیں نہ کہیں یہ دو بڑی طاقتیں، دو بڑے بلاکس اپنے مقابلہ ہوتا تھا ان کے درمیان. جنگی نہیں ہوتا تھا بلکہ دیگر طرح کا سرد جنگ کی طرح سمجھیے. جنگ تو نہیں ہوئی لیکن جنگ کے لیے ہر ممکنہ تیاری ہوئی. کہ یہ جنگ اگر پانی میں لڑی جائے، سمندروں میں لڑی جائے تو کیسے لڑی جائے گی، اس کی تیاری ہوئی. یہ جنگ زمین پر لڑی جائے تو کیسے لڑی جائے گی، اس کے لیے تیاری ہوئی. یہی جنگ اگر فضا میں لڑی جائے گی تو اس کے لیے بھی تیاری ہوئی. اور پھر یہ جو نئے نئے ہتھیار ہیں، خاص طور پر کیمیکل ویپنس ہیں یا بایولوجیکل ویپنس ہیں، اور یہ بایولوجی کے سبجیکٹ کو یا پھر الگ الگ سائنسی، جیسے جس طریقے سے یہ جو ایک تھیوری ہے کہ خود جو کرونا کا جو وائرس ہے، کرونا جو بیماری کووڈ-19 جس کا نام دیا گیا ہے، دراصل یہ بھی کسی لیب میں تیار کردہ سمجھیے کہ بیماری ہے. اس کو ایک طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے. تو اس میں ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دراصل جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی جنگیں تو نہیں ہوئی، لیکن جنگوں کی تیاری کی گئی. تو اس میں ایک تو تھا ٹریڈیشنل ویپنس، روایتی جو طریقہ جنگ تھا. آپ میں سے کوئی طلبہ ہیں جو ارطغرل دیکھے ہیں یا دیکھ رہے ہیں؟ ارطغرل غازی کون ہے؟ یہ ارطغرل غازی امام. ہاں سر. جی ارطغرل غازی کون ہے؟ سر بہت سنا ہے سر، ایک ویب سیریز ہے کائی قبیلے کے لیکن میں سردار دیکھا سر. نہیں. یہ کائی قبیلہ کیا ہے؟
آج کے سر اس زمانے میں الگ الگ جو زمین سر وہاں ملک کی زمین تھے بھر کر وہاں پہ بل تھا وہاں پر بیٹھے تھے. ضمیر آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ضمیر کچھ بتا رہے ہیں کیا؟ یس سر بول رہا تھا یہ میں کہ ویب سیریز ہے سر لیکن میں دیکھا نہیں ہوں سر. یہ عجیب لگا لائک ایوری ون از واچنگ ہوگا کچھ نہیں ایک دیکھتے. مرتبہ آپ بھی دیکھیے گا، پھر آپ بھی میرے حساب سے کچھ ایپیسوڈ دیکھیے گا، اس کے بعد آپ بھی اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس کے فین بن جائیں گے. اور کوئی تو آپ لوگ جن لوگوں نے دیکھا ہے ارطغرل غازی، وہ ٹائم پیریڈ بتا سکتے ہیں کہ کب کی یہ کہانی ہے، یا کہ جو کیریکٹرس ہیں وہ کب کے ہیں، کتنے برس پرانے؟ سر میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سر 13 سینچری. کون سی سینچری؟ سر 13 سر. اور کوئی اشتیاق صحیح ہے یہ جو ڈیٹ بتا رہے ہیں؟ 13ویں صدی. جی I'm not sure, sir, about the date. So then you should say کہ بھائی I don't know. I don't know is the best answer. If you are confused or if you don't know, then you should confess that کہ بھائی yes I don't know. Don't try to guess. I think it will go on, sir. ہاں جی Sure. چلیے. اور کوئی اسٹوڈنٹ؟ احسن فہمی آج غلط فہمی میں کلاس میں آ گئے. سیف بھی کچھ اسی طرح کی غلط فہمی میں ہے. کہاں ہے سیف؟ دیکھیے آپ لوگ ہیں یا نہیں ہیں میرے ساتھ کیسے مجھے پتہ لگے گا؟ میں سوال پوچھوں تو آپ جواب دیجیے گا نا، ورنہ آن لائن کلاس میں ایک طرفہ تو میں اپنا لیکچر دوں گا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں الحمد للہ سر ٹھیک ہے سر. آپ ٹھیک ہے نا سر؟ ارطغرل غازی دیکھے آپ؟ ہاں سر. ہاں تو ارطغرل غازی میں اپنے سوال پر آتا ہوں. جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا تھا، سوال ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ سلیبس سے جڑا ہوا ہے. تو ارطغرل غازی میں جو لڑائیاں ہوتی تھی، ان لڑائیوں میں ایروپلین یوز ہوتا تھا یا ہیلی کاپٹر یوز ہوتا تھا، یا ہتھیار کیا ہوتا تھا؟ سر اس میں سر ہتھیار تلوار ہوتی تھی سر، ترچھول ہوتی تھی سر. ہاں تو یہ دیکھ لیجئے کہ بھئی ایک زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ ہتھیاروں سے ہوتی تھی، اور جس زمانے میں یا جس زمانے کی تاریخ سے یہ جو کیریکٹر اخذ کیے گئے ہیں، لیے گئے ہیں، اس زمانے میں جو ہتھیار تھے وہ تلوار اور تیر اسی طرح کی ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور ہتھیار ہوتا تھا، سیف بتا سکتے؟ دشمنوں کو مارنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے. ایک تو تیروں سے مارا جاتا تھا، تلوار سے مارا جاتا تھا، اور ایک چیز تھی جس سے بھالا سر. سیف آپ بتائیے. سیف مطلب وہ ہتھیار ایسا مطلب کچھ دکھانے کا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس سے دشمن کو مارا جاتا تھا. سیف ہاں سر. دیکھیے ایک تلوار تھی، تیر تھا، بھالا تھا، یہ جو اس کا نام بھول رہا ہوں میں، ایک تو بمسی کوئی کیریکٹر ہے، اس کی شاید تلوار تھی. بمسی کے ساتھ اور ایک تھا نا، ہاں سر. اس کا نام کیا ہے؟ کلہاڑی کا ایک بمسی کے علاوہ جس کے پاس وہ بھالا یا ٹائپ تلوار نہیں ہوتی تھی بلکہ کچھ دوسرا ہتھیار ہوتا ہاں تھا. سر کلہاڑی ٹائپ کی ہوتی تھی سر. اس کا نام؟ سر اس کا نام بمسی ایک ہے، اور ایک ترگت. ترگت کے پاس جو ہوتا تھا وہ اس کا الگ ہتھیار تھا. اس کے علاوہ ایک اور ہتھیار استعمال ہوتا تھا، ایک اور طریقہ تھا جس سے دشمنوں کو مارا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے یہ جو ارطغرل غازی کی یہ جو سیریز ہے، آج کی تاریخ میں ٹیلی ویژن پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو سیریلز یا پروگرام دیکھے ہیں اس میں سے ایک ہے یہ. اور اس کے دیکھنے والوں
کی جو سنکھیا ہے وہ بہت زیادہ بہت بڑھ رہی ہے. تو ہاں سیف بتائیے کہ اور کس طریقے سے دشمنوں کو مارا جاتا تھا, سر بتائیے. سر جو اس میں لڑائی ہوتی تھی سر گھوڑے پر ہوتی تھی سر. سر ایک تو فیس ٹو فیس سامنے آ کے مارتے تھے, ہاں دوسرا دشمن سامنے نہیں آتا تھا, مطلب جس کو مارنا ہے اس کو مارا جاتا تھا, مگر اس وقت مطلب دشمن آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی مارتے تھے اس کو. کیسے مارتے تھے سوچیے گا, بتائیے نور مجسم. سر تیر کمان سے. تو اس کے لیے بھی تو سامنا چاہیے نا, آمنا سامنا ہی چاہیے. سر پوائنٹ سر. لیکن سر قریب سے نہیں, دور سے مارا ہے. اشتیاق بتائیے آپ کیا بتا رہے تھے. پوائزن, زہر دے کر مارا جاتا تھا, زہر دے کر. سر سمجھ میں آ گیا سیف؟ زہر دے کے بہت سارے لوگوں کو زہر دے کے مارا گیا. جی تو عزیز طالب علموں, میں اس لیے اس کا ذکر کیا, ایک تو آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں, دوسری چیز اور یہ جو ہم ڈسکس کریں اس کا کہیں نہ کہیں ہم سلیبس سے بھی تعلق ہے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی, جو لڑائیاں ہوتی تھی, ان لڑائیوں میں تیر, تلوار, بھالے اور اس کا نام کیا بولیں گے, بہرحال جو تربت جس کو استعمال کرتا تھا وہ ہوتا تھا, لیکن اس کے علاوہ زہر دشمنوں کو مارا جاتا تھا. زمانہ بدلا 21ویں صدی میں بھی. ابھی میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھیں تو یہ جو دو بڑے دیش تھے جن کے درمیان کولڈ وار ہوئی, ان لوگوں نے اپنے دشمنوں کو بھی مارا ہے, اور اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے انہوں نے نئے نئے طریقے ڈھونڈ نکالے. ان لوگوں نے نئے نئے طریقے ڈھونڈ نکالے. پچھلے دنوں سے مراد پچھلے برسوں میں ایک کیس ہوا تھا. رشیا کا ایک جاسوس تھا, اس نے کیا کیا, مطلب اب یہ جاسوسی کی دنیا میں جب آتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, ڈبل کراس کرنا بھی ایک ٹرم ہے. ڈبل کراس مطلب آپ جاسوس ہیں کسی ایک ملک کے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں کسی دشمن ملک سے بھاری پیسے لے کے اس کے لیے بھی آپ جاسوسی کرتے ہیں. ایک رشین ڈیفیکٹر ہے, یعنی انہوں نے کیا کیا کہ رشیا کو چھوڑ کر, رشیا سے بغاوت کر کے انہوں نے لندن میں اسائلم لے لیا, یا لندن میں وہ رہنے لگے, یو کے میں. تو رشینز کیا کرے, اور اس میں چھوڑتے نہیں, جو باغی ہو جاتا ہے بغاوت کرتا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, رشینز نے, الزام ہے ان کے اوپر کہ رشینز نے کیا کیا کہ جو جاسوس ان کا باغی ہو گیا تھا, جو ان کے دشمنوں کو ان کی اطلاع دے رہا تھا, اس کو مارنے کا فیصلہ کیا. اور پھر مارنے کے لیے کیا کیا, کچھ نہیں کیا. لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں وہ جو رشین ڈیفیکٹر تھا, جو ناراض تھا رشیا کی حکومت سے, وہ وہاں پر کھانا کھانے گیا تھا. وہاں پر کھانا کھایا, کھانا کھا کے وہ گھر واپس آ گیا, مرا نہیں. لیکن تھوڑے ہی دنوں میں اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی, اس کو ایک ایسی بیماری ظاہر ہونے لگی, ڈاکٹرز اس کا پتہ نہیں لگا سکے. پھر جب تشخیص کیا گیا, چونکہ اس کے اوپر خاص اس کی نگرانی تھی, اس کا سیکیورٹی تھی, اس پہ نظر رکھی گئی تھی, اس کا خاص امتحان کیا گیا, تو پتہ چلا اس کو ایک خاص قسم کا زہر دیا گیا. اچھا, زہر بھی ایسا کہ مطلب اس میں اندر سے جو انسانی جسم ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے پورا. تو اس کو بہرحال بچانے کی کوشش کی گئی, وہ لمبی کہانی ہے, انٹرنیشنل میڈیا میں آپ اس کو فالو کریں گے. تو جو سرد جنگ ہے, کولڈ وار ہے, اس کے دوران یہ دنیا کی جو دو بڑی طاقتیں تھیں, دو بڑے بلاکس تھے, ان لوگوں نے زہر کے حوالے سے بھی ریسرچ کیا کہ جہاں پر ہم ایسا زہر بنائیں گے جو کہ دشمن کو خاموش موت, مطلب بعض زہر ایسے ہوتے ہیں جن کے کھاتے ہی انسان مر جاتا ہے, اس کا جسم نیلا پڑ جاتا ہے اس کے منہ سے, جیسے ہمارے ٹیلی ویژن اور سیریلز میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے منہ سے کف نکلنے لگتا ہے اور پھر اس کا جسم نیلا پڑ جاتا ہے. اس طریقے سے سب کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن زہر بنانے کے حوالے سے بھی ریسرچ ہوئی, اور اس میں یہ تحقیق کرنے کے بعد یہ طریقہ ڈھونڈ نکالا گیا, زہر ایسا ہو. اسی میں یہ ٹرم آیا ہے سلو پوائزن, یعنی انسان کو زہر دیا جاتا ہے اور اس زہر کو وہ خوشی خوشی کھاتا ہے, مطلب اس کو ایسے رنگ روپ میں ڈھال کے, اس کو ایسے چھپا کے, ایسے خفیہ طریقے سے, ایسے طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ کھانے والے کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ زہر کھا رہا ہے. سلو پوائزننگ جو بولتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور پھر خود مر جاتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جب زہر اپنا اثر دکھانے لگتا ہے تو اس میں کیا ہے, شک کسی کو نہیں آتا.
यानी शुरू में कुछ जहर की मकदार इंसानी जिस्म में गई, तबीयत थोड़ी बिगड़ती है, मतलब ऐसी बिगड़ती है कि वो डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी नहीं समझता, अरे मामूली की कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता क्या होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। तो उसमें मरने वाला शख्स या उसके साथ रहने वाले लोग ये समझते हैं ये बीमारी थी, आहिस्ता आहिस्ता वो मर गया। यानी सर्द जंग के दौरान जहर पर भी इस हवाले से तहकीक हुई है कि ऐसा जहर बनाया जाए कि वो खाते ही इंसान मर नहीं जाए, बल्कि वो खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मौत के मुंह में चला जाए, ताकि कोई शक ना करे भाई अगर कोई खा लिया, जहर खा लिया और फौरी मर गया, लाजिम बात है उसकी मौत सस्पेक्टेड भी, बल्कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी तहकीक शुरू होगी, उस पर रिसर्च होगी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि रिसर्च जो की गई है जंग के लिए, रिसर्च जो की गई है लड़ाई के लिए, लड़ाई हुई नहीं लेकिन जो लड़ाई की तैयारी के लिए जो गर्मी हुई, उसी सूरत हाल को कोल्ड वार कहते हैं। तो कोल्ड वार के दौरान केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी बनाए गए, मतलब नए नए केमिकल्स ढूंढ निकाले गए, केमिकल गैस बनाई गई। यानी अब मारना है दुश्मनों को तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बम बरसाए जाए, उसके ऊपर मिसाइल बरसाए जाए, बल्कि गैस है। जैसे आपके एरिया में मच्छर को भगाने के लिए सरकार की तरफ से कोई धुआं छोड़ा जाता है, तो बज़ाहिर गाड़ी पर वैसे ही लिखा होगा ये मच्छरों को भगाने वाला धुआं है, सब वेलकम करेंगे, अरे भाई मच्छर बहुत हो गए हैं बारिश के बाद, ऐसी गाड़ी होना चाहिए। गाड़ी आएगी, धुआं छोड़ के चली जाएगी और फिर वो धुआं जो जो लोग सांस के जरिए से अपने जिस्म में लेंगे वो मर जाएंगे। तो आप देख लीजिए इस तरह की केमिकल गैस के जरिए से, हिटलर के हवाले से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहा जाता है कि हिटलर ने क्या किया है, बहुत रिसर्च की उसने, दुनिया भर के जितने टॉप के साइंटिस्ट थे, ये भी कहा जाए, अलग अलग स्टोरीज हैं। हिटलर क्या करता था, दुनिया में कहीं भी पता लग गया कोई एक बेस्ट माइंड है, उसको वहां से वो किडनैप करके अपने पास ला लेता था। अलग अलग कहानियां मशहूर है इस हवाले से। तो हिटलर ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए एक ऐसा तरीका भी ढूंढ निकाला था कि उस गैस बनाई गई, गैस। तो उस गैस को जब छोड़ा जाता है तो उस गैस से कोई भी सामने वाला शख्स जब उसके बॉडी को, उसके जिस्म को गैस लगती है तो बॉडी पूरी डिसॉल्व हो जाती है। तो हिटलर ने क्या किया था कि आमतौर पर अब आप देख लीजिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी जैसे बर्मा की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, बेखुसूर रोहिंग्या मुसलमानों को मारकर दफन कर दिया। तो उसमें क्या कर दफन कर दिया तो उनका जिस्म खुल जाता है लेकिन हड्डियां बाकी बचती हैं। तो बड़े बड़े जैसे यूगोस्लाविया में भी जब बोस्निया में मुसलमानों को मारा गया था यूरोप में 1990 के बाद, और ये भी आप देख लीजिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहा कोल्ड वॉर के बाद। यूएसएसआर का, दुनिया का जो एक ब्लॉक था यूएसएसआर, वो जब कोलैप्स हो गया तो सिर्फ अमेरिका बाकी रहा। जब दोनों थे तो उसको बाइपोलर वर्ल्ड कहते हैं, और उसके बाद जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो अमेरिका एकलौता सुपर पावर रह गया, वन मैन आर्मी रह गया दुनिया में, तो उसको यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। तो उस जमाने में अमेरिका का एक जो बहुत उसके जो साथी देशों के साथ मिलकर उसने एक मिलिट्री पैक्ट बनाया था, आज भी वो बरकरार है, नेटो उसका नाम है, NATO। छोटे छोटे सवालात हैं, सवालात लिख लीजिएगा, नेटो के मुतालिक नोट लिखिए, NATO, नेटो क्या है, सर्द जंग क्या है, इसके मुतालिक तफसील से जवाब दीजिएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम पर नोट लिखिएगा। ये सवालात हो सकते हैं, ये सवालात आप लोग लिख लीजिएगा, इसके जवाबात भी लिखिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप सवाल पूछिएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जब हुकूमतों की जानिब से शहरियों का कत्ल होता है या दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से शहरियों का, आम आदमियों का कत्ल होता है, तो बाद में जब हालात सुधरने के बाद उनकी बाकियात ढूंढी जाती है, यानी अगर लोग मारे गए हैं तो उनकी हड्डियों को निकाला जाता है। तो बोस्निया में भी ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पर जो जालिम हुक्मरान था, जिसने, बोस्निया दरअसल यूगोस्लाविया की एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, उन्होंने जब अपनी आज़ादी का नारा बुलंद किया तो सर्बिया का जो सर्बिया और मॉन्टीनिग्रो ये स्टेट है जो बोस्निया के पड़ोसी राज्य थे, इन लोगों ने क्या किया कि मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया, कई हजार बल्कि लाखों मुसलमानों को मारा गया। तो नेटो ने वहाँ पर फिर इंटरवीन किया और फिर जो वहाँ का जंगी जराइम करने वाला जो हुक्मरान था उसको पकड़ा, और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है वहाँ पर, उस पर मुकदमा चल रहा है। तो मुकदमा चलने के लिए क्या करते हैं, जब अमन कायम हो गया तो ये जो डेड बॉडीज हैं उनको निकाला जाता है,
उनकी काउंटिंग होती है, उनका डीएनए टेस्ट करके कौन थे ये लोग, कैसे मरे, क्या करे, तहकीकात करते हैं। तो हिटलर ने क्या किया था अपने दुश्मनों को मारने के लिए, उसने भी तरह तरह के हथियार बनाए। तो उसमें एक जो उसका हथियार था वो गैस चैम्बर्स मशहूर है। कि हिटलर ने क्या किया अपने दुश्मनों को मारने के लिए, भाई उनको मारे तो फिर उनकी हड्डी बच जाती, उनके डेड बॉडीज को कहीं ना कहीं बरी करना पड़ता, दफन करना पड़ता, और फिर कल के दिन कभी भी उन डेड बॉडीज को खोद कर निकाला जाए तो फिर वो। तो उसने क्या किया, ऐसे गैस चैम्बर्स बना दिए कि उन कमरों में, चैम्बर मतलब बिल्कुल बंद कमरे हैं, एयर टाइट कमरे, उन कमरों में केमिकल गैस छोड़ी जाती है और फिर उसके ऊपर चुभने लगी होती है। एक जो दरवाजा होता है, दरवाजे से इंसान उस गैस चैम्बर में भेजा जाता, ढकेला जाता, दाखिल किया जाता, और फिर अंदर वो जाता है तो केमिकल गैसेस उसको पूरा खत्म कर देते, मतलब कुछ बाकी ही नहीं बचता, बस इधर से इंसान अंदर गया, उधर चिमनी से थोड़ा सा धुआं बाहर निकल गया। धुएं को कौन कैद कर सकता है? कैसे जैसे बहुत सारे यहूदियों के मुताल्लिक जो कहा जाता है कि हिटलर ने यहूदियों का कत्ल किया, तो उसमें ये भी हिटलर का जो लोगों को मारने का तरीका था, गैस चैम्बर्स भी था। यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप में से हर स्टूडेंट दो दो कोई इंटरनेशनल न्यूज़ हो जो कि आपकी फेवरेट है, ह्यूमन इंटरेस्ट की हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, उसको सेलेक्ट कीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, डेट के साथ लिखिएगा कहाँ से आप लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा, फिर हम उस पर अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। बेहद शुक्रिया। कोई सवाल हो तो पूछिएगा, वरना हम आप लोगों की अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो मैं ज़रूर आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूँगा कि आज जो बैकग्राउंड आप लोगों को नज़र आ रहा है मेरे पीछे, ये कैसा लगा आप लोगों एडिट किया हुआ सर, शानदार है। को? फैज़ ने कहा कि भाई शानदार है, शुक्रिया। और दूसरों को अच्छा नहीं लगा? सर एडिट किया हुआ सर, पीछे सर आपका दिख रहा है, वो शोल्डर से कभी कभी ब्लर हो रहा है। चलिए देखिए, ये अच्छा लगने से आप लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, अच्छा मैं समझाऊँ आप लोगों को, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप क्या सीखे हैं एट द एंड ऑफ द क्लास आप लिखिएगा। और मैंने आज कुछ सवालात बनाए, इसमें और भी सवालात आप जोड़ सकते हैं जो कि अब तक के हमने पिछली क्लासेस में किए हैं। सवालात लिखिएगा, फिर उनके जवाब तलाश करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप जवाब तलाश करने में दिक्कत महसूस करते हैं तो ज़रूर अगली क्लास में आप मुझसे पूछिएगा। बेहद शुक्रिया। क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। बेहद शुक्रिया। मोहम्मद फैज अरशद, अब्दुल रकीब, नूर मुजस्सम, सैफ अहमद, इमाम अली, सनम जहां। चलिए, बेहद शुक्रिया।